کہ ہم سارا وہ ڈھونڈتے ہیں کہ دوسرے میں کیا غلطی ہے. صحیح. اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے, اگر کچھ کام ٹھیک نہیں ہوا, اگر میں پریشان ہوں, اگر کسی قسم کی کوئی میرے ساتھ دشواری پیش آئی ہے, تو فوراً ہوتا ہے یہ کس نے کیا. صحیح. دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے اندر ہے وہی باہر ہے. دس از مائنڈ سائنسز. اوکے, بالکل, دس از مائنڈ سائنس. آپ اپنے دل کو صحیح جگہ پہ رکھیں, آپ اپنے دل سے آئیں. اور جو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ذرا صبر تحمل سے آپ بیٹھ کے سوچ لیں کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں, اس سے میرے دل کو سکون ہے, ہوگا کہ نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا, اگر وہ صحیح جگہ پہ, آپ کو پوری طرح سے یقین ہے, سکون سے, ہٹ دھرمی سے نہیں, سکون سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے کرنا, اس میں میرا فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے. کہ آپ کو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے اس سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا, کیونکہ دیٹس دا لا آف اٹریکشن. جو آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, ایک جو پر نور دل ہوتا ہے اور ایک جو منافق کا دل ہوتا ہے, منافق دل, اس میں کیا کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, کیا فرق ہوتا ہے؟ پر نور دل جو ہوتا ہے اس میں اللہ رہتا ہے. صحیح. منافق دل جو ہے وہ بیمار ہے, پر وہ جس کا ہے وہ اپنی باتوں سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت پرسکون اور اللہ کے قریب ہے, جب اس کا دل نہیں ہے. اس کے دل میں بیماری ہے. جب اللہ میاں کہتے ہیں نا قرآن میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے, ان کا وہ جا کہیں اور رہے ہیں, طلب کچھ اور کر رہے ہیں, اوپر سے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو خدا سب کچھ ہے. ایک جو ہمارے ہیں نا, یہ میں ابھی کچھ دن پہلے بھی پروگرام میں دیکھ رہی تھی, نماز پڑھو نماز پڑھو, پر آپ کبھی رک کے تو سوچیں تو صحیح, نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ بھئی ٹائم ہو گیا, اذان ہو گئی, 5 منٹ کے لیے آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا چلو جی فارغ ہو گئے. یہ تو نماز تو از وے آف لائف. نماز از پریئر. آپ نے کہا بس ختم ہو گئے, 5 نمازیں پڑھ لیں اور چھٹی ہو گئی, بٹ دیٹس ناٹ اٹ. نماز از این آن گوئنگ پروسیس. ہم بچوں کہتے ہیں نماز پڑھو, پر اس کے ساتھ ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ اصل میں نماز کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے. نماز کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ اللہ کے قریب لے کے جائے, آپ کو گریجولی احساس ہو کہ آپ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے بھی آپ اللہ کی پریزنس میں ہیں, آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, صرف وہ 5 منٹ کے لیے نہیں ہیں. اور ایک مجھے نہیں سمجھ آتی, جب لوگ نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں وہ کتنی جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں, وہ کیسے اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں. اگر وہ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے اس وقت کھڑے ہیں, تو آپ ایسی پریزنس سے اتنی جلدی سے کہ میں 2 منٹ میں نے نماز پڑھی, آپ کیسے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کا دل اس جگہ نہیں تھا. جس چیز میں دل لگے اس چیز سے آپ بڑی مشکل سے انسان ہٹتا ہے. اچھا, بچوں کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. یہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ والدین کو یہ بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں شامل کر لینی چاہیے, یہ چیزیں ان کو سکھانی چاہیے, کس طرح سے کی جا سکتی ہے, ان کے اندر کیسے چینجز لائے جا سکتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی اچھے سے گزرے اور انہی طریقوں سے وہ گزاریں زندگی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ. میرا خیال ہے بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کا ایک قدرتی تعلق ہوتا ہے اللہ سے, جو ہم ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کو ایک طرح سے ڈھالنا ہے. جو ان کی فطرت میں بات ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. ہمارا ایک پرسیپشن ہے, ایک طریقہ ہے, اگر بچہ اس طریقے کے مطابق نہیں چلے گا تو اس کا مطلب ہے بچہ غلط ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہم بچے کو دیکھ کے کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور میرے ماشاءاللہ کافی نیسز نیفیوز ہیں, اور ان سب کے بچپن سے میں نے یہ سیکھا کہ ان کو قدرتی طور پہ اللہ کا احساس ہے. ٹھیک ہے, اور میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں, اگر ان کے لیے اگر وہ اسکول میں اچھا کیا ہے اور اگر نہیں بھی اچھا کیا, اگر کوئی چیز ملی ہے یا نہیں ملی ہے, ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرو. اگر آپ نے اسکول میں نہیں, جو سب کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی آپ نے ٹیسٹ میں آپ کے مارکس جو چاہیے تھے رزلٹ وہ نہیں آیا, تو اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ یہ نہ ہونے سے اللہ میں آپ کو کچھ بتا رہا ہے کہ آپ کے ڈائریکشن ابھی ٹھیک نہیں ہے. ریوارڈ آپ کو تب ملے گا جب آپ صحیح جگہ پہ آ جاؤ گے.
دوسری چیز ہے کہ میں سب کو کہتی ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، کہ آپ ہر چیز میں، ہر بات میں اللہ سے رجوع کریں. اگر آپ کو پرابلم ہے، جیسے میری بھتیجی ہے، وہ آئے گی، اب تو خیر نہیں، اب تو بڑی ہو گئی ہے، کہ اسکول میں میری اس کے ساتھ یہ پرابلم، وہ پرابلم، ٹیچر نے کہا، میں کہا اچھا میں نے سن لیا، اب آپ بیٹھ کے اللہ میاں سے بات کریں، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں صرف سن سکتی ہوں. صحیح. آپ کا ایسا نہیں لگتا لوگ بہت زیادہ رونا دھونا بہت ہو گیا ہے؟ تھینکفل ہونا چاہیے. جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازے گا. ایون میں بھی کہتی ہوں اپنے دوستوں کو کہ زیادہ رو مت ہر وقت، بیکاز حاجت تو پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. آپ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بیکار ہے باتیں؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے زیادہ چیزیں ڈسکس کرنا، مسئلے مسائل اپنے بہتر ہم نہیں ہے. اللہ میاں سے تو تب مانگیں گے نا جب ہم سمجھیں کہ اللہ میاں کا کوئی دخل ہے ہماری زندگی میں. صحیح. جب ہم یہی بھول گئے ہیں. صحیح. میں نے بی بی سی پہ لنڈن میں ایک کسی چینل پہ دیکھا ایک پروگرام جو بلیک پلیگ آیا تھا، آئی تھنک 15 کے 16 سینچری میں، جس میں ان کی 1/3 پاپولیشن تھی جو وہ ختم ہو گئی تھی. وہ اتنا لمبا، پتہ نہیں گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کا پروگرام، بہت لمبا تھا. میں نے دیکھا اور میں سوچتی رہی کہ ہاں سائنس نے یہ بھی سمجھ لیا، وہ بھی سمجھ لیا، پر اللہ میاں کدھر ہے؟ خدا کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ان کے پاس سب جواب تھے ہر چیز کے. اب وہ اتنی صدیوں بعد سب سمجھ گئے تھے، پر وہ صرف یہ نہیں سمجھے تھے کہ اس چیز کی اجازت خدا نے دی ہے تو دی کیوں تھی. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ساری پرابلم اگین وہی آتی ہے. اور مجھے اپنی زندگی کے تجربے سے معلوم ہے، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بڑے آرام سے باتیں کر رہی ہوں، پر obviously میں نے بھی تو سیکھا ہے نا. صحیح. ہر وقت میں بھی ایسی نہیں تھی، اور میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو ہر چیز واقعی ہی خدا کی طرف سے آتی ہے. اگر میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں تو مجھے پتہ ہے اس لیے نہیں ہے، ختم ہوں گے تو اللہ میاں اور دے گا نا. صحیح. ٹھیک. اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. صحیح. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، ول پاور کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہیں بری عادات ہیں، ٹھیک ہے، اسموکنگ کرتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز، بری ایکٹیویٹیز ہیں، تو ول پاور کتنا میٹر کرتی ہے؟ کس طرح سے وہ یہ چیزیں جو ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں ول پاور کے ذریعے؟ دیکھیے، اسٹرانگ ول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے. آئی ڈونٹ نو واٹ پیپل مین بائی ول پاور. اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو یو آر اسٹرانگ ولڈ. اگر آپ خدا کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں تو آپ ڈھیٹ ہیں، ہٹ دھرم ہیں، دیٹس دا ورڈ. سو آئی ڈونٹ نو واٹ پیپل مین بائی ول پاور. میں تو یہ سمجھتی ہوں، اور میں ایک دفعہ میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ چیز اللہ کے ہاں ٹھیک ہے، یہ میں کروں گی تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر جائے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کسی نے کہا ویری ویل میننگ کہ تم ٹی وی پہ یہ باتیں کرو گی تو سوچ سمجھ کے کرنا، ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے، کوئی تمہیں پکڑ نہ لے. صحیح. تو میں نے سوچا میں تو اللہ میاں کے کو معلوم ہے میں یہ باتیں کرنے آ رہی ہوں، وہ مجھے پکڑے تو بات ہے، لوگ مجھے کیا پکڑیں گے. ہاں، لوگوں کی بہت پرواہ ہے. اس بارے میں بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ خوف خدا نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کا کام صرف کرٹیسائز کرنا ہے. وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل اسپریچولی یا مر گیا ہوتا ہے یا مر رہا ہوتا ہے. صحیح. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. یہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا لیٹ دا ڈیڈ بیری دیئر ڈیڈ. صحیح. اور وہ تب کہا تھا جب وہ لوگوں کو بلا رہے تھے کہ وہ خدا کی ان سے بات کریں، تو ایک شخص نے کہا ابھی تو میں اپنے باپ کو دفنانے جا رہا ہوں. صحیح. پھر فارغ ہو کے آتا ہوں. صحیح. تو آپ اللہ کے پیغمبر آپ کو خدا کے لیے کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ مردے کے پیچھے جا رہے ہو. تو دیٹس وین ہی سیڈ لیٹ دا ڈیڈ بیری دیئر ڈیڈ، کہ مردے جس کا دل خدا کی یاد سے غفلت میں ہے تو وہ تو مر گیا، اس کا دل مر گیا، اللہ سے دور ہے جو. ٹھیک. بالکل. بہت خوبصورت بات کی. اچھا مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ انسانی دل کیا واقعی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دل کی ماننی چاہیے. آپ دیکھیں قرآن شریف میں آپ ایکسٹریمز پہ مت جائیں. صحیح. اعتدال. آپ بالکل دل کی بات سنیں. صحیح. پر آپ کو کوشش کرنی ہے اور آپ کو سوچ سمجھ کر، کیونکہ آپ کو ارادہ آپ دل سے کریں پر دماغ کو ساتھ استعمال کر کے اس کو عمل میں لائیں. صحیح.